قبولیت والے اشخاص۔ حضرت جی مدلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد کرتے ہوئے حیا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس فقیر نے عرض کیا کہ کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں اور کچھ اشخاص ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا پتہ؟ آج کل چونکہ یہ محفلیں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، اس لیے اگر ان کو یہ بات بتائیں تو انہیں حقیقت کے بجائے یہ خواب نظر آتا ہے۔ سنی ہوئی بات دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ سنا ہوا اور ہوتا ہے اور دیکھا ہوا اور ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بہت سے غبار آلود بالوں پریشان اور پرانے کپڑے والے ایسے ہیں جن کی طرف کوئی التفا بھی نہیں کرتا۔ التفا یعنی توجہ، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر وہ قسم اٹھا کر کوئی بات کر دے تو پروردگار اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دے۔ یہ بندے اور پروردگار کے درمیان ایک تعلق ہے جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے 10 اشخاص ہیں۔ نمبر 1، مضطر کی دعا، مجبور، لاچار اور بے بس لوگ۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا اگرچہ فاسق و فاجر ہو۔ نمبر 3، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ نمبر 4، فرمانبردار اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے۔ نمبر 5، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 6، ہر نیکوکار آدمی کی دعا۔ نمبر 7، روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت۔ نمبر 8، غائبانہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے۔ نمبر 9، مسافر کی دعا۔ نمبر 10، حاجی کی دعا جب تک وطن میں واپس نہ آ جائے۔ ایک اصولی بات ہمارے حضرت جی مدلہ فرماتے ہیں، اصولی بات یہ ہے کہ جس بندے کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو گیا اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے احکام جاری ہو گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کو ہم خود گناہوں کے ذریعے رکواتے ہیں۔ جیسے ایک دروازے کو کھولنا ہو اور اس کی کئی تالے ہوں، ایک تالا کھولے اور دوسرا نہ کھولے اور ایسے ہی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ دروازہ کھلتا نہیں جب تک کہ سارے تالے نہ کھلیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلنے کے لیے تالے کے مانند ہیں جو کہ ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے تالے ہم خود لگاتے ہیں اور شکوے پروردگار کے کرتے ہیں۔ ہم معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ سننا تو اس کی صفت ہے، اور اگر یہ کہیں گے تو پروردگار کی ایک صفت کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39، بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن وہ تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، دعائیں تو مانگی ہیں لیکن مانگنے کا بھی کوئی طریقہ، سلیقہ اور ضابطہ ہوتا ہے۔ اگر اس ضابطے کے مطابق مانگیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ قبولیت دعا کی 3 صورتیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن جیسا کیسا ہو اس کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، مگر قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ دعا کا من و عن قبول ہونا۔ دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی مانگا اس کو ویسے ہی پورا کر دیا گیا۔ اسی بنا پر بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں دعا کو اپنے آنکھوں سے پورا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آنے والی مصیبت کا ٹلنا۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے دنیا میں اس پر آنے والی کسی بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ دعا قبولیت کے لیے اوپر جا رہی تھی اور اوپر سے کوئی مصیبت آ رہی تھی، اس دعا نے اور مصیبت نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، وہ قیامت تک لڑتی رہے گی، جس کی وجہ سے وہ مصیبت بندے پر نازل نہیں ہو سکے گی۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس بیماری، مصیبت اور آفت سے بچایا ہے۔